بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت پڑھا کرتے تھے، اور اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ یہ تسبیح پڑھ پاتے ہیں۔ اس تسبیح پڑھنے والے کو عزت، دولت، صحت، کامیابی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، وہ بندے جو ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں ہر وقت ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کے وظائف ہوتے ہیں، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اپنے ذکر کی تاکید فرمائی ہے، اور ذکر کی سب سے بابرکت گھڑیاں وہ ہوتی ہیں جب دل صاف، ذہن پرسکون اور ماحول خاموش ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کرنا مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور قلب کو سکون دیتا ہے۔ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ وضو ہو یا نہیں ہو، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ تین نام یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان تین ناموں کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کی کوئی قید یا کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو اور اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو یا تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیموں کا ذکر پڑھتے رہے۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد
آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو صبح و شام لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، وسلام۔